اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے حاصل کی جائے۔ اگر ہمیں کسی کی محبت حاصل کرنی ہوتی ہے یا ہمیں کسی کی توجہ حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی پسند کو اپنانے لگتے ہیں۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس شخصیت کو پسند ہوتا ہے۔ ہم ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شخصیت کے لیے یا اس ذات کے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے یا اس کو پسند نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم اس شخصیت کو آئیڈیلائز کرتے ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے فلاں بندہ آئیڈیل ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے بچپن سے لے کے اس کی پیدائش سے لے کر اس کی تمام عمر جو اس کے کردار کا حصہ تھا، جو اس کی پسند ناپسند، ان تمام چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ہم پھر انہی تمام چیزوں کو اپنانے لگتے ہیں۔ اور صرف اپناتے نہیں ہیں بلکہ ہم یاد بھی رکھتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ کو اس کا یہ ہے، اس کی پیدائش کا دن ہے، یا فلاں تاریخ کو کوئی بھی کام ہے تو ہم ہمیشہ چیزیں یاد رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ایک اور چیز، اگر کوئی شخص ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے گن گاتے ہیں۔ ہم فوراً سے کہتے ہیں بھئی فلاں شخص نے میرے لیے یہ کیا ہے، اگر میں آج یہاں کھڑا ہوں تو یہ فلاں شخص کی وجہ سے کھڑا ہوں یا فلاں لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ جیسے اگر آپ کو کوئی آپ کے ماں باپ فورس کرتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اور وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آج جو کچھ بھی مجھے ملا ہے میرے ماں باپ کی وجہ سے ملا ہے یا میرے استاد کی وجہ سے ملا ہے۔ بالکل ایسے ہی قائد اعظم کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں فوراً سے آزادی کا خیال آتا ہے، اپنے ملک پاکستان کا خیال آتا ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے ہمیں پاکستان جیسی نعمت حاصل ہوئی، ہمیں پاکستان جیسے آزاد ملک حاصل ہوا جہاں پر ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں، ہم گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ذات ہے قائد اعظم کی جس کی بدولت ہمیں یہ ملک حاصل ہوا، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اب ہمیں بہت عظیم شخصیت عطا کی جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ کون دیتا ہے کس کو اپنا محبوب؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ صرف اپنا محبوب ہی عطا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو محبوب ہیں ان کی کیا ہی کہنے ہیں کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہیوں سے نکال کر نور کے اجالے میں لائے، ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر امن و سکون میں لائے، انہوں نے ہمیں بے علمی جہالت سے نکال کر ان کی روشنی ہمیں سے منور کرا۔ یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ شخصیت کہا جائے جنہوں کی جو سراپا رحمت ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بنایا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ہے تمام کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جانچا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کو دیکھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے تو آپ سراپا رحمت ہی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ان کے چرچے کیے جائیں، کیوں نہ ان کا ذکر کیا جائے، کیوں نہ ان کی سیرت و کردار کو پڑھا جائے، ان کی سیرت و کردار کو آگے پہنچایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کی سیرت و کردار پر عمل کیا جائے، ان کی سیرت و کردار کو اپنایا جائے، ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، ان کے تذکرے کیے جائیں، ان پر درود و سلام کے پھول نچھاور کیے جائیں، تو کیوں نہ کیے جائیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ کہ جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری نیکیاں اس قدر ہیں کہ آسمان پر چاند و ستارے ہیں، یا پھر تمہاری نیکیاں ایسی ہیں کہ میری تمام امت کی نیکیوں کے برابر بھی تمہارا ایمان، صرف ایک شخصیت کا ایمان اس پلڑے میں بھاری ہوگا۔ تو جب وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ تمام چیزیں کیسے حاصل کی؟ ایسے حاصل کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کو اپنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیلائز کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مشعل راہ بنا لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ میری نعمتوں کے خوب چرچے کرو، میری نعمتوں کے خوب چرچے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ سب سے عظیم نعمت
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، تو کیوں نہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کریں؟ تو پھر ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں حاصل ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش کی سنت عطا فرما دے گا، بخشش کے پروانے عطا کر دے گا۔ تو یہی تو میلاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کو اپنایا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کے چرچے کیے جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کے پھول نچاور کیا جائے، اور یہی تو بخشش کا سماں ہے۔ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کرنا ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔